بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنا یہ ہمارے روز کا معمول ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہیں۔ اس کی بہت ساری برکات بھی ہیں، جس کا مشاہدہ انسان دنیا کے اندر بھی کرتا ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات انسان اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھے گا۔ تو ہم عام روٹین میں جو مختلف نمازوں کے لیے، عبادات کے لیے وضو کرتے ہیں، اس کا ایک ظاہری فائدہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو بالکل جب صاف کیا، چہرہ دھویا، چہرے کو 3 بار دھویا، صاف ستھرا ہو گیا۔ اسی طرح جسم کے اعضاء میں اپنے پاؤں کو دھویا تو پاؤں سے میل کچیل دور ہو گئی، گرد و غبار سے نجات مل گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام نسائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کا ابتدائی جملہ ہے، جس کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب بندہ کلی کرتا ہے تو اس کلی کرنے سے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل گئے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے جو جو اعضاء ہم دھوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے سرزد ہو جانے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث پاک کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے، اپنا منہ دھوتا ہے، تو منہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے جو ناخن ہیں ان ناخنوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ معاف ہوئے، یہاں تک کہ کانوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میں حدیث پاک کا مفہوم سمجھانے کے لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے اپنے سر پر رکھتے ہیں اور سر کا مسح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سر کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ جو کانوں کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے آخر میں فرمایا اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ ناخنوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے، اس کے اندر آخر میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جتنے بھی اعضاء ہیں جب وہ وضو کے اندر دھوتا ہے تو آخر میں جب پاؤں دھوئے گا تو پاؤں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخن ہیں ان ناخنوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئندہ سے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی ہم پاکی حاصل کریں اور وضو کریں تو صرف ظاہری اعضاء کو نہیں دیکھنا کہ ہاتھ دھل گئے، چہرہ دھل گیا، اسی طرح پاؤں ہم نے دھو لیے، ہمارا جسم صاف ستھرا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث پاک کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے جو امام مالک نے بھی ذکر فرمائی ہے، امام نسائی نے بھی ذکر فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے بہت بڑا فائدے کا باعث ہوگا کہ ہم روحانی طور پر بھی اس کے فوائد اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور ہمارے جو جسم سے سرزد ہو جانے والے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کے لیے ایسے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف نماز کے لیے، نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کے لیے،
بلکہ اس کے علاوہ بھی کوشش کریں، باوضو رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھنے میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔